آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ، پولنگ کا عمل جاری۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی کی 13 نشستوں پر پولنگ جاری۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628 ہے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 18,000 سے زائد پولیس اہلکار چوکس۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ افسران پولنگ اسٹیشن کے بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے تھے، دونوں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ ووٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بھارت جارحیت اور اشتعال انگیزی کے بیان بازی کرتے ہوئے پاکستان کے عزم کو کمزور نہ سمجھے۔ مسئلہ کشمیر بدستور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی بیانات علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی دانستہ پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست اور عدم استحکام پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے پورے خطے کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ عرب نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر اپنے اپنے موقف سے ثالث ممالک کو آگاہ کیا۔ ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل تک آ چکی ہے۔ امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل پر آ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا، 5 حدیں بحال۔ 100 انڈیکس میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت کی گئی۔ عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا آج 78واں یوم شہادت ہے۔ گجر خان میں یادگار پر دعائیہ تقریب، پھول رکھے گئے، چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ پاک فوج اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت۔ اعلیٰ عسکری قیادت کا کیپٹن محمد سرور شہید کو سلام۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا کیپٹن سرور شہید کو پوری قوم کی جانب سے خراج تحسین۔ کہا کہ کیپٹن سرور شہید نے دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ کیپٹن سرور نے فرض شناسی، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی آج ملک میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آگ منچولی جاری۔ راولپنڈی میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج تھرپاکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ، پولنگ کا عمل جاری۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی کی 13 نشستوں پر پولنگ جاری۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628 ہے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 18,000 سے زائد پولیس اہلکار چوکس۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ افسران پولنگ اسٹیشن کے بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے تھے، دونوں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ ووٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔
پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بھارت جارحیت اور اشتعال انگیزی کے بیان بازی کرتے ہوئے پاکستان کے عزم کو کمزور نہ سمجھے۔ مسئلہ کشمیر بدستور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی بیانات علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی دانستہ پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست اور عدم استحکام پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے پورے خطے کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ عرب نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر اپنے اپنے موقف سے ثالث ممالک کو آگاہ کیا۔ ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل تک آ چکی ہے۔ امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل پر آ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ 5 حدیں بحال، 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت کی گئی۔ عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا آج 78واں یوم شہادت ہے۔ گجر خان میں یادگار پر دعائیہ تقریب، پھول رکھے گئے، چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ پاک فوج اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت، اعلیٰ عسکری قیادت کا کیپٹن محمد سرور شہید کو سلام۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا کیپٹن سرور شہید کو پوری قوم کی جانب سے خراج تحسین۔ کہا کہ کیپٹن سرور شہید نے دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ کیپٹن سرور نے فرض شناسی، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی آج ملک میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آگ مچولی جاری۔ راولپنڈی میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج تھرپاکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔